الله عفوك إني نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے، اور یہ صبر ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے شمار دیں گے، بے شمار اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ اب صبر ہوتا کیا ہے؟ تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، لغت میں تو اس کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اور صبر تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے نیکی کرنے پر، مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، اب سردیوں کا موسم ہے اور رضائی سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا، رات فجر کا ٹائم ہے اور گرم پانی نہیں آ رہا، اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، مقررہ وقت میں پہ جا کے پڑھو، مسجد میں پڑھو، تو بندہ اس راستے میں جتنی پریشانی آ رہی ہے، رضائی سے نکلتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر جو پریشانی آ رہی ہے، انسان جب اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو ایک یہ صبر ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المعصیہ، کہ انسان کا گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور تیسری قسم صبر کی یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر، کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ مثلا کسی انسان کا کوئی قریبی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس پہ جو انسان روتا ہے اس کو رونا آتا ہے تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ ظاہری بات ہے انسان ہے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں احساس ہے، لیکن رونا دھونا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ ہاں، منہ سے ناشکری کے کلمات کہنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، تو وہ جتنا مرضی رو لے، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے جو آنا تھا وہ آ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے تو خیر ہی کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت یا اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ان کو خوشخبری دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ناشکری کے کلمات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آگے اللہ ان کے انعام میں فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے برکات ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ صبر کس وقت ہوتا ہے؟ مثلا ایک انسان کا کوئی قریبی فوت ہو گیا اور اس نے خوب ناشکری کے کلمات نکال لیے، اور جب ایک وقت گزر گیا، ایک مدت گزر گئی، اس کے دل کا سارا غبار اور سارا صدمہ ختم ہو گیا، پھر وہ کہتا چلو میں اس پر صبر کرتا ہوں، یہ وقت صبر کا نہیں ہے۔ صبر کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پہ مصیبت آتی ہے اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت۔ اور صبر کا مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا کہ دل اللہ کی رضا میں راضی ہو، کہ یا اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے، میں تیری رضا میں راضی ہو، چاہے وہ خوب روئے، خوب پریشان ہو، لیکن دل اللہ کی رضا میں راضی ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومے، اس کو چاہیے کہ صبر کا دامن تھام لے۔ اور کن کن چیزوں پر ہوتا ہے صبر؟ ایک تو مصیبت پر صبر ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان گناہوں سے بچنے پر بھی اگر انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔